الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی. تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی. نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی. ادھر بھی ابر رحمت آئے اور یوں جم جم کے برسے. ہو کھیتی سرسبز ہم غریبوں بد نصیبوں کی. آمین کو. خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھلائیں. ہو شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. کہو انشاءاللہ. سب کہو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. نماز والا درود. پنجابی اردو. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں. دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کرائی ہے اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ سرمایہ اہل سنت متاع اہل سنت اس علاقے کی آن جان علماء حق کی پہچان حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہر فیصل آباد کے 2 مفتی
یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب اور پیر طریقت جناب مفتی غلام فرید صاحب پرخلوص محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ میری دعا ہے یا اللہ جتنے مرد اور جتنی عورتیں آ چکی ہیں یا اللہ سب کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر۔ اور دوسری دعا میں یہ کروں گا یا اللہ یہ جتنے حضرات تقاضے دبا کر آئے ہیں ان کو دنیاوی چکروں سے آزاد کر کے بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما۔ بیان انشاءاللہ العزیز 50-60 منٹ ہوگا اور بیان اس موضوع پر ہوگا تو نے تھوڑا مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ ادھر سے آواز نہیں، آپ نے کم مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ پنجابی دی اندر تو تھوڑا منگے ہیں میں تنو زیادہ دینا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مغز بھی ہے، نچوڑ بھی ہے، تمام عبادات کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے۔ میں اور آپ جس وقت اللہ سے مانگتے ہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کرتا ہے، یا مانگی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کو اللہ اپنے اسٹیٹ بینک میں جمع کر لیتا ہے اور قیامت والے دن اس کا جب اجر و ثواب بندے کو دے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ 5-10% جو دنیا میں تو نے میری دعائیں قبول کی تھی وہ بھی نہ کرتا، آج ساری دعاؤں کا صلہ مجھے عطا کر دیتا۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے پر اتنی تو نہیں کہ اب آپ کی آواز بھی نہ نکلے۔ 6-7 گھنٹے میں سفر کر کے آیا ہوں اور پچھلی رات میرا بیان بنی گالہ میں تھا، کہاں سے چلا ہوں؟ اسلام آباد سے آگے، اور 2 مفتی مجھے اغوا کر کے لائے ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا، توجہ ہے میری طرف۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا مانگتے جاؤ، بسا اوقات میرا اللہ جوانی کی مانگی ہوئی دعائیں بڑھاپے میں پوری کرتا ہے۔ پتہ نہیں قبولیت کا کس وقت نمبر آ جائے، مانگتے چلے جاؤ مانگتے چلے جاؤ، نہ جانے کس وقت وہ دعا کو قبول کر لے۔ اور دعا اتنی بڑی چیز ہے، جب حضرت عمر نے آنا تھا تو حضور نے مانگا، 5 منٹ لگیں گے ذرا توجہ، عمر کو اللہ سے حضور نے مانگا، اور جب عمر عمرے کے لیے جا رہا ہے تو حضور کہتے ہیں یا اخی، او میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھول جانا۔ اور عمر سے حضور نے کہا تیری ملاقات اگر اویس کرنی سے ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا یار، اردو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ میرا اور آپ کا مشن جو ہے وہ طریقہ نہیں دعا مانگنے کا۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عبادت کا قبلہ اللہ ہے، عبادت کا قبلہ اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، اور دعا کا قبلہ ہے عرش اللہ۔ میری طرف دیکھو، ایسے دعا نہیں ہوگی،
ایسے بھی نہیں ہوگی، ایسے ہوتی ہے؟ جلدی کرو جلدی، ٹائم تھوڑا ہے۔ ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں۔ خارش ہو رہی ہے، فون بھی سن رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، گپیں بھی مار رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے۔ اس کا رخ عرش کی طرف کرو، نماز کا رخ بیت اللہ کی طرف، دعا کا رخ عرش کی طرف کرو۔ لٹر قسم کے فقیر کی طرح نہیں سمجھ، لٹر قسم کے فقیر کی طرح اللہ سے مانگو۔ آپ کی گاڑی رکتی ہے، فقیر آتا ہے، حاجی صاحب اللہ تیری خیر کرے، کچھ دے دے۔ وہ کہتا ہے معافی دو۔ پھر کہتا ہے اللہ تمہیں پوترا عطا کرے، کہتے معاف کر۔ اللہ تمہیں حج کرائے، وہ کہتے ہیں معاف کر دے۔ اب لٹر قسم کا فقیر چمٹ چکا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے، کبھی کہتے ہیں اللہ تمہیں حج کرائے، کبھی کہتے ہیں اللہ تمہیں صحت عطا کرائے، لیکن وہ کہتا ہے چھوڑ میری جان، چمٹ چکا ہے۔ آخر حاجی صاحب، مولوی صاحب 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیتے ہیں کہ بھائی ہونتے میری جان چھڑ دے۔ حالے بھی نہیں سمجھ آئے، اب میری جان چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ سے مانگنا ہے تضرع ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، لجاجت ہو، اس کے اندر رونا دھونا ہو، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری ہے، یہاں میری ہے۔ اور پیچھے جڑے افغانستان والے بیٹھے نے وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا، اس طرح چمٹ۔ توجہ میرے، پھر اللہ دیکھ کس طرح دیتا ہے۔ مفتی صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، اللہ کا وعدہ تھا میں بدر فتح کراؤں گا، لیکن پیغمبر کی لجاجت دیکھو، پیغمبر کی عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو۔ میں وہ ٹیلہ دیکھ آیا ہوں جس ٹیلے پہ پیغمبر کے اتنے آنسو بہے کہ وہ ٹیلہ تر ہو گیا تھا، اور رو رو کر کہہ رہے تھے یا اللہ کفر کو سامان پہ ناز ہے، مدنی کو تیرے رحمان پہ ناز ہے۔ وعدہ بھی تھا لیکن پھر رو رہے۔ ہمارے ساتھ تو وعدہ بھی نہیں، پھر آپ توجہ سے دعا نہیں کرتے۔ موضوع کیا ہے؟ نہیں، ہاں بولے تو نے تھوڑا مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنو یاد رکھنا یار، تو نے تھوڑا کم مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے کہو بے شک، پھر کہو ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، سروں کا تاج ہے۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ کسی آدمی نے مانگا حضرت مجھے ایک چھٹانک شہد دے دو، حضرت نے فرمایا پورا مشکیزہ دے دو۔ نہیں مزہ آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ پورا مشکیزہ دے دو۔ وہ حضرت وہ تھوڑا سا مانگ رہا ہے، پورا مشکیزہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی طلب کے مطابق مانگ رہا ہے، شیر خدا اپنی سخاوت کے مطابق دے رہا ہے۔ تو جس ذات نے شیر خدا کو سخاوت عطا کی ہے وہ کتنا بڑا سخی ہوگا۔ نہیں مزہ آیا؟ مجھے مزہ۔ ابھی میں مولانا امان اللہ صاحب ذرا گراؤنڈ بنا رہے ہیں، تقریر کا ذرا میں ایرا بن رہے ہیں، بنیاد میں بنا رہا ہوں تاکہ سارے بابے ہوں، میں بھی بابا ہی ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، سمجھ آ جائے ذرا، توجہ ہے میری طرف ذرا۔ ایک عورت ہے جس کا نام حضرت خولہ ہے، ان کے خامد کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی۔ او بھائی کدھر دیکھ رہے ہو؟ عورت کا نام اوس بن صامت رضی اللہ، دونوں موجود ہیں گھر کے اندر۔ خامد کی زبان سے نکلا انت علیہ کا زہر امی، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ ٹھہرو بس یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بیوی کو کہہ دیتا وہ حرام ہو جاتی تھی، نکاح ٹوٹ جاتا تھا، فراق ہوتا، جدائی ہوتی۔ میں سمجھا رہا ہوں لیکن آپ توجہ نہیں کر رہے۔ جملہ نکلا
زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا تو طلاق سمجھا جاتا، بیوی جدا ہو جائے، حرام ہو گئی۔ جب نکلا لوگوں نے کہا تمہیں طلاق ہو گئی ہے، اب اس سے جدا ہو جا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہو چکی ہے۔ اپنے گھر سے خولہ اٹھتی ہے، نبوت کے دروازے پہ جاتی ہے اور رو رو کر کہہ رہی یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے طلاق نہیں دی، نہ طلاق کا لفظ اس نے بولا ہے، لیکن یہ ایک زمانہ ہے کفر کا جو جملہ ہے، وہ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ، میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ۔ سرکار کی زبان سے نکلا او بی بی مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ آج کل تو منڈی لگی ہوئی ہے اور ہر جگہ تے بھی سبحان اللہ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ مظفر گڑھ نزدیک ہے نا، ایک مولوی صاحب تقریر کرنے لگے اور تقریر میں انہوں نے کہا بھائی پاکستان نے قانون منظور کر لیا ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ایک بابا کہنے لگا سبحان اللہ۔ آپ کا مجمع ذرا نا، ہاں توجہ میرے طرف۔ لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، میں پھر نظریاتی بات کرنے لگا ہوں۔ بی بی مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ مسئلہ میں نہیں بناتا، میں تو بتانے والا ہوں۔ جبریل آئے گا مجھے آ کر اطلاع کرے گا تو پھر میں مسئلہ بیان کروں گا۔ وہ عورت جھگڑا کر رہی ہے، عورت جو ہے بار بار کہہ رہی ہے اوروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں بن رہا؟ اوروں کے لیے جبریل آ جاتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تک آسمانوں سے کوئی مجھے اطلاع نہیں ملی، جبریل نہیں آیا۔ جب یہاں سے مایوس ہو گئے تو آگے جا رہی ہے، ہاں کوٹ کسرانی والوں اب کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی لوگوں ہائی کورٹ ناراض ہو چکا ہے، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں۔ توڑا ذوق ہی کوئی نہیں، تو سبحان اللہ کہنے دے توڑا خرچہ ہوندہ ہے، خرچہ ہوندہ ہے۔ ایڈا شاندار میں خطبہ پڑھے ہے تو توڑی سبحان اللہ ہی نہیں نکلی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ مولانا امان اللہ کہہ رہے تھے مجمع مرتا ہے آپ کے اوپر، تقریر سننے کے لیے بڑے دیوانے ہیں، انہوں نے سبحان اللہ ہی نہیں نکل رہے تو میں کی تقریر سنوں۔ ہائی کورٹ میں میری بات نہیں، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں۔ اور جانے کے بعد بچیوں کو ساتھ لے لیا اور کہنے لگی میں دعا کروں گی، آپ نے کہنا یا اللہ یا اللہ۔ اب یا اللہ کہنا، جس وقت بچیوں کو ساتھ لے گئی صحرا میں چلی گئی اور دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ تو آدم کی دعائیں قبول کرتا ہے، او عرش والے تو نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ، میرے اللہ میری جوانی چلی گئی، میرا حسن چلا گیا، میرا بڑھاپا آ گیا، میں بچیاں اگر خاوند کو دیتی ہوں میں جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں ان کی پرورش نہیں کر سکتی۔ یا اللہ تو نے حضرت زکریا کی دعا کو سن لیا، تو وہ خدا ہے جس نے 18 سال بیمار کی دعا کو قبول کر لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں اتر گیا، اس کی تو نے دعا کو سن لیا۔ یا اللہ میں بھی تو تیری بندی ہوں، میرے حال پہ رحم کر دے، کوئی مسئلہ بنا دے، کوئی مسئلہ بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل رو رو کر دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ٹھہرو ذرا ٹائم تھوڑا ہے۔ یا اللہ کوئی مسئلہ بنا، علماء بیٹھے میں ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں، سٹیج بھی ماشاءاللہ علماء کا ہے۔
اللہ نے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، میرے محبوب سے جا کر کہہ دو قد سمع اللہ قول التی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ واللہ یسمع۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا، اللہ نے اس عورت دیاں ڈاڑیاں گلاں سن لئیاں، یہ دے رونے دھونے نو اللہ نے قبول کر لیا، دے آنسو منظور ہو گئے۔ اللہ نے کیا ہے انہوں کہہ دیو نا، اگلی گل تے مفتی صاحب دسن گے نا، یا پہلا رکوع پڑھ لینا 28 سپارے۔ اللہ نے کہا اس رنگ چے روئی ہے، اس رنگ چے نے منگیا ہے، اس نے تو صرف اپنے لیے مانگا تھا، اس کے مانگنے پر میں نے زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا ہے۔ تھوڑا مانگا ہم زیادہ دے رہے ہیں، نہیں مزہ آیا؟ تھوڑا مانگا میں زیادہ دے رہا ہوں، تو نے اپنے لیے مانگا تھا کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ نے کہا میں نے قیامت تک مسئلہ حل کر دیا ہے، زمانہ جاہلیت کا قانون تیرے رونے اور دھونے پر میں نے بدل دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو کوٹ والوں، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ اس رنگ میں مانگ، توجہ سے مانگ، لجاجت سے مانگ۔ تھوڑا مانگا ہے ہم زیادہ دے رہے ہیں، تم کو شکوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی، کچھ باتیں میں سن رہی تھی، کچھ باتیں اس عورت کی مجھے بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ قربان جاؤں اس اللہ پر جس نے ساتوں آسمانوں سے اس کی فریاد کو سن لیا۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ اور ایک دن فاروق اعظم آ رہے تھے، گلی کے اندر مجمع بڑا کثیر تھا، ایک عورت سامنے کھڑی ہو گئی، حضرت یہ مسئلہ بتاؤ، ہاتھ بھی ہتھے رکھ لیتا، ایسا ہاتھ رکھ کے نا مسئلہ پوچھ رہے۔ وہ 15 منٹ گزر گیا، 20 منٹ گزر گیا، 25 منٹ گزر گیا، مجمع کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس عورت نے راستہ روک رکھا ہے، آپ کو اتنی دیر سے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے پتہ کیا کہا؟ حضرت فرمانے لگے تم اس عورت کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اگر ساری رات بھی مجھے گلی میں کھڑا کر کے مسئلہ پوچھتے رہے میں تب بھی کھڑا رہوں گا۔ یہ تو وہ ہے جس کی بات کو اللہ نے ساتوں آسمانوں سے سن لیا تھا۔ عمر کون ہوتا ہے جو بات نہ سنے؟ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں ہے۔ بے نیازی دیکھ کر، کیا ہوتی بے نیازی؟ خارش بھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی ایسے کیتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون بھی سن۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر؟ تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر؟ میرے 3 ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ایک ختم ہو گیا، دوسرا نمبر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، ادھر بیٹا عطا کر دیا، ادھر امتحانی پرچہ ڈال دیا۔ مولانا یہ پرچہ عام بندہ حل نہیں کر سکتا، یہ اتنا مشکل پرچہ ہے کہ انبیاء ہی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیغمبر ہی اس پرچے کو حل کر سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 100 سال کے بعد بیٹا عطا کیا، آواز آتی ہے دیکھنے کی اجازت نہیں، سونگنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں۔ کیا کروں؟
اس کو اور اس کی ماں کو اونٹنی پہ بٹھاؤ، مہار پکڑو، لے جاؤ، تا حکم ثانی چلو، راستے میں نہیں رکنا۔ اتنا بڑا امتحانی پرچہ۔ مشکیزہ لے لیا، چند کھجوریں لے لی اور اونٹنی پر بٹھا لیا، اور مہار کو پکڑ کر ابراہیم جا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہر گزر گئے، باغات گزر گئے، علاقے گزر گئے، ابھی تک رکنے کی اجازت نہیں ملے۔ چلتے چلتے جناب اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آج کل زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ آواز آتی ہے میرا خلیل ان کو ادھر بٹھا دو، آپ واپس آ جائیں، ان کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہو اللہ، بٹھاؤ ان کو۔ مشکیزہ رکھ دی ہے، کھجوریں پکڑائی، جا رہے ہیں، میری طرف دیکھتے رہے۔ حاجرہ ادھر بیٹھی ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں۔ کہہ دو مولانا امان اللہ سے، حاجرہ دو، بچے نو بٹھا دو، بٹھا دو اس کو، میری طرف تو۔ حاجرہ کہنے لگی مجھے جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ایک میں نقشہ کھینچنے لگا ہوں مفتی اسماعیل صاحب، جہاں ان کو بٹھایا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہ وادی جو بظاہر، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ مجھے نہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہنا، آپ خود کہیں سبحان اللہ۔ بٹھا لیا، میری طرف دیکھو، ادھر جا رہے، یہ ادھر بیٹھی، وہ پیچھے دوڑی، کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ جنگل ہے، دانا نہیں، پانی نہیں، سبزہ نہیں، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، خشک پہاڑ ہے۔ ابراہیم خاموش، ابراہیم علیہ السلام خاموش، پھر آگے بڑھی، کہنے لگی ہو سکتا ہے میں نے کوئی خدمت میں کوتاہی کر دی ہو، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ بولو بولو ذرا، اس کی طرف دے جو ہیرا اللہ نے دیا ہے، چاند سے زیادہ حسین ہے، جس سے آگے چل کر اللہ نے محمد کو پیدا کرنا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ابراہیم نہیں بولتا، پھر ایک ہی جملہ حاجرہ کی زبان سے نکلا، ابراہیم ایک سوال کا جواب دے کر جاؤ، اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پیغمبر کی انگلی اوپر اٹھتی ہے، میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حاجرہ نے خلیل کا دامن چھوڑ دیا، جلیل کا دامن پکڑ لیا، دامن خلیل کو چھوڑ دیا، دامن جلیل کو پکڑ کر کہنے لگی اِذَا اللَّهُ يُزِيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا، اِذَا اللَّهُ يُزِيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا۔ آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اس جنگل میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ بٹھاؤ اس کو، میری طرف توجہ، چھوڑ دیا، پھر دامن خلیل چھوڑ دیا، دامن جلیل پکڑ لیا، شوق سے تشریف لے جائیں، پھر میری طرف دیکھو، وہ ادھر جا رہے ہیں، یہ واپس آ گئے، دامن چھوڑ دیا، واپس آ گئی، بچے کو گود میں لیا، گود میں لے گئے، مسبب الاسباب پر نظر ہے، اسباب سے قطع نظر، مسبب الاسباب پہ نظر۔ مفتی صاحب توکل علی اللہ کی تصویر بن کر بیٹھی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وہ ادھر جا رہا ہے، یہ بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا حالت ہے بھوک اور پیاس، سکتے کا عالم، چند دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ توجہ رکھنا ذرا اہل دل، اہل درد، کھجوریں ختم ہو گئی،
وطن سے دور ہے، خامد سے مہجور ہے، ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے، بچے کے ہونٹ جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہے ہیں، گلاب جیسا چہرہ مرجھا چکا ہے، سانس لمبے لینے لگا، اسماعیل ایڑیاں رگڑنے لگا، ایسے نظر آیا جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس کو پھر عجیب و غریب، ادھر نہ دیکھا، تیری مہربانی، مذاق نہ سمجھ، ذرا بیٹھ سے توجہ سے، اسباب سے قطع نظر ہو کر بچے کو لے کر گود میں بیٹھی ہے، اور بچہ اماں اماں کر رہا ہے، پانی نہیں، کھجوریں نہیں، دودھ خشک ہو چکا ہے، بڑی پریشان ہو جاتی ہے، بڑی پریشان ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے یہ مر رہا، آخر کہنے لگی متا نصر اللہ، دل خراش منظر، کہنے لگی متا نصر اللہ، تیری نصرت کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی؟ آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، ہاجرہ فکر نہ کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے، دعا تیری ہے، وفا میری ہے، قدم تیرا ہے، رحم میرا ہے، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہوگا، رحمت سے بھر دینا میرا کام ہوگا۔ منظر دیکھو ذرا، مفتی صاحب میں ایک اور جملہ کہنے لگا، ادھر یہ تڑپ رہی ہے، وہ چلتا چلتا پیغمبر، سحری کا وقت ہو گیا، توجہ، اب پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ ہاجرہ نظر آئی نہ بچہ نظر آئی، لاؤ کوئی دے سکتا ہے امتحان؟ اب کیا کیا گیا؟ ہاتھ اٹھا، سحری کا، سحر کے وقت ابراہیم نے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو، توجہ نہیں نہ ذوق آتا، کہ اے مالک عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ ادھر یہ مانگ رہی ہے، ادھر وہ سحری کے وقت مانگ رہا ہے، اور پوچھو علماء سے، تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو اٹھا لیا، اب میں مولانا امان اللہ صاحب قرآن کی وہ آیت پڑھنے لگا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے ربنا، کیا کہا؟ سارے بولو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ جو شعر پڑھے نا میں نے یہ ترجمہ اسی، عجیب سناٹا، عجیب منظر، عفت مآب بیوی، اکلوتا بیٹا جنگل میں چھوڑ کر جائے، ایسی دعا کی کرو بیاں کے بھی جگر پھٹ گئے، نہیں سمجھ آئی آپ، ایسی دعا کی کہ کرو بیاں کے جگر پھٹ گئے، یا اللہ میں تیرے حکم پر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایتھے دے کوئی زمین ہی نہیں جے جس کو کھیتی باڑی ہوئے، انہاں نو پھلاں نال رزق دے بھی، نہیں مزہ آیا، مزہ نہیں ہے، ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ حاجیوں، کیا کوٹ کسرانی والوں، مکہ میں کوئی پھل نہیں ہوتا، ابراہیم کی دعا سے اللہ نے اتنا پھلوں کا ڈھیر لگا دیا، 40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حاجی کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مکہ کا فروٹ ختم نہیں ہوتا۔ تو
تھوڑے ویسے ہی ختم ہوئے نے سبحان اللہ ہی نہیں نکلتی تو میں ہوں حسان علی تقریر کرتا ہوں تو فائدہ کی نہ تو انہوں فائدہ نہ مینوں فائدہ میں نے پہلے کہا یہ سٹیج بڑا ذمہ دار ہے نا اس لیے میں گفتگو بھی انشاءاللہ ایسی کروں کوئی لچر پونا نہیں ہوگا توجہ میری طرف کرے مفتی صاحب میں ایک جملہ کہہ رہا اب بچے کی حالت بڑی عجیب ہوگی ٹانگیں رگڑنے لگا سانس چھوٹنے لگا اب امی امی کر رہا پانی ہے نہیں ماں نے اپنی آنکھ سے آنسو نکال کر اس کے حلق میں ڈالا اب بے بس ہو گئی بولے ایمان اللہ اب بے بس ہو گئی اکیلی بچہ آنکھوں کے سامنے جا رہا یہ صفا ہے یہ مروہ ہے پھر بچے کو لٹایا یہاں لٹا دیا تو جہاں سبز ٹوپے ہیں نا ہاتھ کھڑا کرو جو گئے ہیں اللہ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سبز ٹوپے وہاں دوڑنا شروع کرتی تھی تو کوئی پانی مل جائے کوئی بندہ مل جائے کوئی انسان مل جائے میں اس کو دکھ بیان کروں کیوں جی مولانا کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی سبحان اللہ کہو گے تم اگلا کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی تھوڑا اونچی کو جلوہ کراما ذرا جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں دوڑتی تھی 7 چکر لگے اب حاجیوں کو کیا کہا وہ عمرے پہ آنے والے لگاؤ چکر یا اللہ میں شیخ الحدیث ہوں فرمایا تو بھی چکر لگا دوڑ یہاں دوڑ تو یا دوڑ نہیں ہماری مان اللہ پتہ ہی نہیں لگا تیرا مجمع بھی اللہ لوگ نے انہوں رائے وینڈ پیج کو 4 مہینے لا کے آن سبحان اللہ کہو ذرا وہ اچھی طرح انہوں سبحان اللہ یاد کرانا دوڑ یا دوڑ یا اللہ میں شیخ الحدیث ہو رہا دوڑ میں لمبا نہیں کرتا یا اللہ میں پیر آنے پیر فرمایا دوڑ میں ایک جملہ کہوں گا مفتی صاحب آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کرے مجمع کو سمجھ آ جائے تو ان کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے یا اللہ میں حبشے کا کالا بیڑا دوڑ میں ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی دوڑ دوڑو یا اللہ میں تے تیرا او نبی ہے جدیاں زلفاں دیاں تو قسمہ کھانا ہے مزہ نہیں آیا ذرا یا اللہ میں تے تیرا او نبی ہے جدے چہرے دیاں تو قسمہ کھانا ہے جدے سینے دیاں قسمہ کھانا ہے جتھے میرے پیر لگ جان انہاں گلیاں دی تو قسمہ کھانا ہے یا اللہ میرے لئے کی حکم ہے آواز آئی تجھے بھی دوڑو تھوڑا اونچی بولو اور اونچی بولو میرے محبوب تم بھی دوڑ یا اللہ میں کیویں دوڑا فرمایا میرے سونے انج دوڑ جویں تیری دادی حاجرہ دوڑی اب مرد دوڑے گا عورت تو آرڈر نہیں اے میں دسنا چاہتا مفتی صاحب اندروں دعا نکلے گی مرد دوڑے گا تھوڑا جا بہت بھی تیز نہیں دوڑنا تیز قدم رکھے مرد دوڑے گا لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ تو نے اس جگہ پر بھی آہستہ آہستہ جانا ہے تاکہ ابراہیم کی ادا بھی پوری ہو جائے عورت کا حیا بھی پورا